أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے سورہ بقرہ کی 22 آیات تک پڑھا تھا. آیت نمبر 18 میں ہم نے سمعون بکم عمیٌ یہ لفظ پڑھے تھے. فہم لا یرجعون یہ لفظ نہیں زیادہ تر پڑھتے ہیں. سمعون بکم عمیٌ اس کا معنی یہ تھا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون لہذا وہ نہیں لوٹتے، یعنی اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے. دین دیکھنے سے، حق بات بولنے سے اور حق سننے سے وہ گونگے، بہرے اور اندھے بنے ہوتے ہیں. آیت نمبر 23 سے ہم پڑھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا تو تم لے آؤ بِصُورَةٍ ایک صورت من مثلہ اس جیسی وَادْعُوا اور تم بلا دو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اب قرآن مجید ایک معجزہ ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دیے جاتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والا. معجزہ اعجاز سے ہے. معجزہ یعنی ایسی چیز جس سے انسان عاجز ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس دور کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے وہی چیز دیتا تھا جو اس دور میں معروف ہوتی تھی، اور اللہ انہیں معجزہ بنا کر دیتا تھا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا نام تھا. سامری جادوگر، آج بھی سامری جادوگر کا لوگ نام دیتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی جادوگر تھا. اس کا نام قرآن میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے وہ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ جادو ہے کہ وہ اسلحے کو عصا کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے وہ چمکنے لگتا تھا. اب دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو کی طرح ہے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا تو کہا کہ یہ جادو نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا، اور جادوگر جو کام کرتے تھے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا تھا، صرف آنکھوں میں جادو ہوتا تھا، یعنی نظر بندی ہوتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یعنی میڈیکل اس دور میں بھی بڑے عروج پر تھی. اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ یہ تھا کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. آج جدید دور ہے، میڈیکل سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن آج بھی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. اسی طرح عرب کے اندر عرب کے جو لوگ تھے انہیں اپنے کلام پر بڑا ناز تھا. وہ اپنے آپ کو عربی سمجھتے تھے، کہتے بھی تھے، اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے. اور جو عرب کے لوگ نہیں ہوتے تھے نا، جو غیر عربی ہوتے تھے، وہ انہیں اجمی کہتے ہیں. اجمی پتہ کسے کہتے ہیں؟ اجمی کا معنی کیا ہے؟ اجمی گونگے کو کہتے ہیں. اجمی کا معنی ہے گونگا. یعنی عرب کے لوگ اپنے آپ کو فصاحت اور بلاغت میں اتنا پاورفل سمجھتے تھے کہ وہ غیر عربیوں کو گونگا سمجھتے تھے. ان کو بولنا ہی نہیں آتا، ان کے پاس الفاظ ہی نہیں، اور ان کی بات کافی حد تک مکمل تو نہیں، کافی حد تک ان کی بات اس بات کے قابل ہے کہ ان کی بات درست ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب دوسری زبانوں سے الفاظ لیتے ہیں، ان کی اپنی زبان میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ صرف تلوار کے 80 نام ہیں ان کی، صرف تلوار.
اتنی فصاحت ہے عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا کہ تم اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز کرتے ہو، بڑا گھمنڈ کرتے ہو. اللہ نے کلام آسمان سے اتار دیا. پھر فرمایا بل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15ویں پارے میں کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں، سارے انسان اور سارے جنات مل جائیں اس کلام کے ساتھ کلام لانا چاہیں تو لا یأتون بمثله، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ. اس جیسا قرآن لانے کے لیے 114 صورتیں چاہیے، نہیں لا سکتے. سورہ ہود میں 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مختصر کر دیا. فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس پیغمبر نے، انہوں نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ انہوں نے قرآن خود بنا لیا تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، اب چیلنج مختصر ہو گیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. 10 بھی نہیں لا سکے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیت نمبر 23 میں اللہ نے اور مختصر بات کر دی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کے مثل ایک سورت لا کر دکھاؤ. کون سی سورت ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک لائن کی سورت ہے، صرف ایک لائن. آج 1400 برس بیت چکے اس چیلنج کو. فرمایا نہیں لا سکتے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جس کو بلانا چاہتے ہو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. دنیا کے ادیب، دانشور، فلاسفر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ہولڈر، جس کو بلانا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا بلا لو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لا کر دکھاؤ. یہ ہے قرآن کا معجزہ. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو معجزات دیے. اس معجزے کو دیکھ کر لوگ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. معجزے کو دیکھ کر لوگ پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ اللہ کی وحی کی صورت میں ہے، یعنی قرآن کی صورت میں. اللہ کی وحی قرآن بھی ہے اور احادیث بھی. کہا کہ مجھے معجزہ اللہ کی وحی کی صورت میں دیا گیا اور اس بنیاد پر میرے ماننے والے دیگر انبیاء سے زیادہ. نبی علیہ السلام کے معجزے میں اور دیگر انبیاء کے معجزے میں ایک اور فرق ہے. وہ یہ کہ گزشتہ جو انبیاء کو معجزے دیے گئے وہ ان کی زندگی تک تھے. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کا معجزہ بھی ساتھ چلا. اب وہ عصا سانپ نہیں بنتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اب مردے زندہ نہیں ہوتے. لیکن نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. معجزہ قیامت تک ہے، آج بھی ہمارے پاس. اس معجزے کو دیکھ کر پڑھ کر آج بھی کافر تو مسلمان ہوتا ہے نا، سنتے فلاں کافر مسلمان ہو گیا، فلاں شخص مسلمان ہو گیا، فلاں عیسائی، فلاں یہودی مسلمان ہو گیا. اس کا سبب قرآن ہے، ہمارا کردار نہیں ہے. ہمیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے، وہ قرآن کی وجہ سے مسلمان ہے. قرآن کی حقانیت، قرآن کے دلائل، قرآن کا سلوک وہ پڑھ کر مسلمان. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عربی صرف اس وجہ سے سیکھی کہ ہم قرآن کی غلطیاں نکالیں. قرآن عربی زبان میں ہے. جب انہوں نے عربی سیکھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو غلطی نکالنے کے بجائے اسلام ہو. ایسے ایسے لوگ. تو یہ اللہ کا ایک چیلنج ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس سے بڑا کیا چیلنج ہوتا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو کس بات میں؟ اگر اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم سچے ہیں، ہماری بات صحیح ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، تم بھی ایک صورت بنا کے دکھا دو. اگر یہ کسی جن نے بنائی، کسی فرشتے نے بنائی، کسی پیغمبر نے بنائی، کسی انسان کا کلام ہے، اگر یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسا بنانا کون سا مشکل ہے؟ ایک شخص ایک مضمون لکھتا ہے نا، دوسرا بھی ویسا مضمون لکھ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ملتے جلتے ہیں.
اب اس کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے. پتہ ہے اس میں کیا تاثیر ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ ہیں اور الف سے لے کے یہ تک وہی الفاظ ہیں، الفاظوں کو جوڑ کر کلام بنائیں. اس کی ایک تاثیر ہے جو اللہ کی کلام کی وجہ سے. دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں گے، 4 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کا دل نہیں پڑھے. کتنی اچھی سے اچھی کتاب کیوں نہ ہو، کتنے اچھا سے اچھا ناول کیوں نہ ہو، کتنا اچھا ڈائجسٹ کیوں نہ ہو، آپ 2 3 4 بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرے. قرآن آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کا دل کرتا ہے اس کو پڑھیں. آپ کی چاہت ہوتی ہے اس کو پڑھیں، اور جب سمجھ میں آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ بار بار پڑھیں، بار بار مہینے میں پڑھیں، ہفتے میں پڑھیں، 2 مہینے میں پڑھیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ بار بار اسے مکمل ختم کریں. ایک بار مکمل پڑھ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا، ہم پھر شروع کر دیتے ہیں. ایسی ہے دنیا میں کوئی کتاب، اس جیسی کوئی کتاب ہے؟ اس جیسی کوئی کتاب نہیں. یہ اللہ کا چیلنج ہے. اور پھر آگے اللہ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، یعنی اس جیسی صورت تم نہ بنا سکو. اور پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو گے. لن نہیں، تفعلوا کر سکو گے. 2 لفظ ہوتے ہیں، ہوتا ہے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہ تم کہتے ہیں نا کہ لا عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، انکار کے معنی میں آتا ہے. لا نہیں. ٹھیک ہے، لن کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. جیسے ہم کسی بات کو بہت تاکید کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس طریقے سے جب ہم عربی میں کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکو. اللہ نے چیلنج دے کر منع کر دیا کہ تم کر نہیں سکو گے. اس جیسی ایک صورت بنا نہیں سکو گے. کون بنا سکا؟ آج تک بن سکی؟ نہیں بن سکی. جب نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فاتقوا النار، پھر آگ سے ڈر جاؤ. فاتقوا تو ڈرو، پھر النار آگ سے، پھر جہنم سے ڈرو. جب تم نہیں کر سکتے پھر اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے تسلیم کر لو. التی، وہ جو وقودها الناس، اس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اور عدت وہ تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. جب تم ایسا نہیں کر سکے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی. مطلب اس قرآن کو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے جس کا ایندھن انسان ہوں گے. ایندھن کسے کہتے ہیں؟ فیول کو. آگ لگانی ہو، بھڑکانی ہو تو ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، آگ اور بھڑکتی ہے. تو اس کا ایندھن ہی انسان ہوگا. جب انسان اس میں جائے گا تو وہ بھڑکتا جائے گا. اب پیٹرول میں اگر آگ لگ جائے تو کہاں سے بجھے گی؟ فیول میں ہی آگ لگتی، تو انسان ہی اس کا ایندھن ہوگا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. تو قرآن کا انداز ایسا ہے پورے قرآن مجید میں، جہاں پر بھی بات ہوتی ہے نا، اگر جہنم کی ہوتی ہے تو ساتھ جنت کی بھی ہوتی ہے، اگر عذاب کی ہوتی ہے تو راحت کی بھی ہوتی ہے، رحمت کی بھی ہوتی ہے، مردوں کی ہوتی ہے تو عورتوں کی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. پہلے یہ بات بیان کی عذاب کی، اب فرمائے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری دیجیے الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے، نیک عمل کیے، اَنَّ، یقیناً، لَهُمْ، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، رہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، بطور رزق کے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو رزقنا، ہم دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ، اور وہ دیے جائیں گے رزق، بِهِ، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرۃ، پاکیزہ، مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ ان میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تذکرہ کیا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرے گا. جنت کی وسعت
بہت بڑی ہے، جنت بہت وسیع ہے، اور جس نے زندگی بھر غم اور پریشانیاں دیکھی ہوں صرف جنت کا دیدار کر لے گا تو وہ بھول جائے گا کہ اس نے دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا۔ جو ادنا سے ادنا جنتی بھی ہوگا اس کے لیے بھی دنیا میں جنت میں اتنا ملے گا جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے، اور جنت کے محلات، جنت کے گھر، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا، انہیں پھل دے گا۔ جب انہیں پھل دیے جائیں گے جیسے کیلا ہے، انگور ہے، ان کی شکلیں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گی، شکلیں اور نام، ذائقے دنیا کی طرح نہیں ہوں۔ جسے قرآن میں کہا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ملتے جلتے ہوں۔ مطلب مثال کے طور پر ہم کیلا کھاتے ہیں، اگر آپ سعودیہ میں چلے جائیں یا کسی یورپ ملک میں چلے اور آپ کے سامنے کیلا آ جائے، کیلا بہت بڑا بھی ہوگا نا، بہت موٹا بھی ہوگا، تو آپ کہیں گے کیلا ہے، آپ کھا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی اور پھل آ جائے جو آپ نے پاکستان میں دیکھا نہیں ہو، کبھی اس پھل کو دیکھا نہ ہو، جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا نا تو آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا، آپ بولے پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ انسان وہی چیز کھاتا ہے جو اس کے علاقے میں ہوتی ہے، جس کو بچپن سے کھاتا آ رہا ہے۔ جس کو بچپن سے نہیں کھاتا اس کے کھانے کا اس کو دل نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ آپ ایک سفر میں تھے، صحابہ نے گو کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ سے کہا کہ آپ گو کھائیں، آپ نے کہا میں نہیں کھاتا۔ صحابہ نے پوچھا حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، ہمارے علاقے میں مکہ میں نہیں ہوتی تھی، لوگ نہیں کھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گو کو نہیں کھایا کیونکہ آپ نے کبھی کھائی نہیں تھی۔ تو اس طرح اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں ایسے جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو جو یہاں نہ ہو تو آپ کا دل نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ یہاں سے ملتا جلتا ہو، گوشت آپ کے سامنے پک کر آ جائے اور وہ آپ کو چکن لگ رہا ہو، مٹن لگ رہا ہو، بیف لگ رہا ہو، تو آپ کھا جائیں گے۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ فلاں جانور کا تھا تو آپ کہیں گے اس کا ذائقہ تو بڑا زبردست تھا، یہ تو صرف نام اس طرح کا تھا۔ تو جنت کے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے وہ رکھے ہیں جو دنیا میں ہم کھاتے رہے، لیکن ذائقے وہ نہیں ہیں، ذائقے بالکل ہی الگ ہیں، کیونکہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھلوں کا ذائقہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ نام وہ کیوں ہیں، شکلیں وہ کیوں ہیں، تاکہ آپ کھا سکیں، وگرنہ انسان کا دل ہی نہیں کرتا، کہتا پتہ نہیں کون سا پھل ہے، ہم تو نہیں کھانا۔ جنت کے باغات اور پھل اور میوے وہ نام کے اعتبار سے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بس دنیا سے مشابہ نام اور شکلوں کی ساتھ ہوں گے، ذائقوں میں نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کو بیویاں ملیں گی، مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں۔ یہ پاکیزہ کیسے ہوں گی؟ جسمانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر، نہ انہیں پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ ناک کی نیند آئے گی، نہ انہیں ایام ہوں گے اور نہ یہ بدکار ہوں گی، ہر اعتبار سے پاک۔ جنت کی بیویاں وہ پاکیزہ ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ کب تک رہیں گے جنت میں؟ دنیا میں ہم بہت زیادہ زندگی بھی گزارنے تو 100 سال 80-90 کو کراس کر جائیں تو گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ اس میں اپنا کرم کر دے، اللہ اسے اٹھا دے، اللہ ہم پر آسانی کر دے۔ گھر والے بھی اس کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، گھر والے بھی چاہتے کہ یہ مر جائے، لیکن جنت کی زندگی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے، اور جس کنڈیشن میں ہوں گے وہی رہیں گے۔ دنیا میں ہم نہیں رہتے، ہم جوان ہیں، جب عمر ڈھلتی ہے تو ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں، جوانی ہی رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی، چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی۔ پھر کون بے وقوف ہے جو اس جنت کو چھوڑ کر اس دنیا کی خاطر اپنے آپ کو پریشان کرے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو ہم جملے سنتے ہیں سورہ اعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ آخرت بہتر ہے
تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے. پھر آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، یہ کہ بیان کرے مثلا مثال، ما بعوضۃ، کوئی سی بھی، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا، یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، اس سے اوپر ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بلا شبہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ، یضل بہ، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے، کثیروں، بہت سو کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے، کثیروں، بہت ساروں کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو. جب مشرکین مکہ کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، انہیں قرآن سنایا گیا، قرآن بتایا گیا، قرآن میں مکھی کی مثال بھی ہے. سورہ حج میں جیسے کہ ہم نے بتائی تھی کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. قرآن میں شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے کہ شہد کی مکھی شہد حاصل کرتی ہے. قرآن میں کتے کی مثال بھی ہے، قرآن میں گدھے کی مثال بھی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ. قرآن میں ہاتھی کا تذکرہ بھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب جو لوگ حقیقت کو نہیں مانتے، مشرکین، ان کے پاس قرآن کو رد کرنے کی کوئی دلیل تو تھی نہیں، قرآن کے انکار کرنے کی کوئی وجہ تو تھی نہیں. جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، حق کے دلائل نہیں ہوتے، وہ پھر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، وہ بھاگنے کی راہ ڈھونڈتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا. جب ان کے پاس قرآن کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل نہ تھی، قرآن کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، قرآن نے مثال دی نا کہ اس جیسی صورت لے کر آؤ، اب لا تو سکے نہیں، تو کہتے ہیں اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو کیا اس میں مچھر اور مکھی کی مثالیں ہوتی. اب اس طرح سے اعتراض کرتے تھے. ان کا اعتراض کیا آ رہا تھا، قرآن میں کہیں کتے کی مثالیں، کہیں گدھے کی مثالیں، کہیں مکھی کی مثالیں. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو مکھی اور مچھر کی مثالیں نہ قرآن میں آتی. یہ بات کہہ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو رد کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ تو رد ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں سارے انسانوں کو بنایا وہاں مچھر کو بھی اللہ نے بنایا، اور مچھر بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ سارے انسان مل کر ایک مچھر بنا نہیں سکتے، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے. اور مچھر کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر کے اوپر کی چیز کی مثال بیان کرے. جس مچھر کو ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں، پتہ ہے یہ مچھر اس دنیا کے اندر بڑی بڑی جنگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بڑی بڑی جنگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج کے جدید دور کے سروے کے مطابق دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے ہر سال سالانہ 20 لاکھ افراد ملیریا سے مرتے ہیں. 20 لاکھ افراد ملیریا سے مرتے ہیں مچھر کے کاٹنے سے. اور اب تو ڈینگی ایک نیا وائرس آیا ہوا ہے، یہ تو پرانی کہانی ہے. اب اتنے افراد جنگوں میں نہیں مرتے، کسی اور مرض میں نہیں مرتے، لیکن مچھر کے کاٹنے سے 20 لاکھ افراد مر جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، ہم بھی دیکھتے ہیں کئی لوگ بخار میں مر جاتے ہیں، مچھر سے ہی مرتے ہیں، وہ ڈینگی ہو یا ملیریا ہو. اور اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے 4 پر ہیں، مچھر کے 4 پر ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ یہ ساری دنیا مل جائے تو مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتی. فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، کسی کافر کو پانی بھی نہیں ملتا. مطلب کہ پوری دنیا
اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ بھاری ہے. اور مچھر جس کی قرآن نے مثال بیان کی ہے، کبھی ہم نے مچھر پہ بھی غور نہیں کیا کہ جس مخلوق کی اللہ نے مثال بیان کی ہے وہ مخلوق ہے کیا. مچھر کے 4 پر ہیں اور 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. ان چاروں پروں میں باریک سی خون کی نسیں چل رہی ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں. ان نسوں سے اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے. اور مچھر بیک وقت آگے بھی اور پیچھے بھی اڑ سکتا ہے. وہ آگے بھی پرواز کرتا ہے اور پیچھے بھی پرواز کر سکتا ہے، ریورس بھی جا سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا مچھر آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا. مچھر کی آنکھ کے اندر 6 کونوں والا وہ عکس ہوتا ہے جسے ہم آنکھ کا عصا کہتے ہیں. مچھر چاروں طرف ان سے دیکھتا ہے. اور پھر دیکھیں بند کمرے کے اندر اگر آپ ہوں، اندھیری رات میں لائٹ گئی ہوئی ہو، تو مچھر آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کی بو سونگھ کر انسانی جسم پر پہنچ جاتا ہے. یہ صلاحیت کس میں ہے؟ پھر مچھر آپ کے جسم پر آ کر بیٹھتا کہاں پر ہے؟ آپ کی اس رگ پر جہاں سے اس میں خون لینا ہوتا ہے. ہر جگہ نہیں بیٹھتا. اور یہ کام صرف مادہ مچھر کرتا ہے. جو مچھر میں مادہ ہے وہ کرتی ہے، نر مچھر نہیں لیتا. نر مچھر کو انسانی خون کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مادہ مچھر ہے وہ انسانی جسم سے خون لیتا ہے، اور خون جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے انڈوں کی افزائش ہوتی ہے. مادہ مچھر، یہاں بھی لفظ کیا ہے؟ بعوضۃً، مادہ مچھر کا لفظ ہے. یہ تا تسنیہ ہے، یہ تا مذکر مؤنث ہے کہ جب یہ نر تا کی گول تا تو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے. عربی سمجھنے والی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ مادہ مچھر جو ہے وہ اب آ کر اندھیرے میں آپ کے جسم پر اس رگ پر بیٹھتا ہے جہاں اس میں خون لینا ہو. اب لیبارٹری چلے جائیں نا، آپ نے بلڈ دینا ہو، خون ٹیسٹ کروانا ہو، تو وہ بھی رسی باندھ کر مٹھی بند کروا کر آپ کی وجہ ڈھونڈنے کہاں سے انہوں نے خون لینا ہے. پھر انجیکشن لگاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں واپس سرنج کھینچتے بولتے خون نہیں آیا، دوبارہ کرتے ہیں. وہ بار بار تجربے کرنے ہوتے ہیں. لیکن مچھر ایسا تجربہ نہیں کرتا. وہ ڈائریکٹ اس رگ پر آ کر بیٹھتا ہے جہاں سے اس میں خون لینا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو جبڑے رکھے ہیں، اس کے جبڑے بلیڈ سے بھی زیادہ رکھے ہیں. وہ آپ کی اسکن کو آ کر کاٹتا ہے، ایسے جو بھی اوپر سے خون لے لیتا ہے، آپ کی اسکن کو کاٹتا ہے. اور ایک ایسا کیمیکل استعمال کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے منہ میں، اس کے جبڑوں میں، کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ مچھر نے آپ کو کاٹا ہے، آپ کے جسم کو کاٹا ہے. پھر وہ اندر جاتا ہے، اس کا ڈنگ اندر جاتا ہے، اور جتنا خون اسے چاہیے ہوتا ہے وہ خون لیتا ہے، اور خون جمتا بھی نہیں ہے. پھر اپنا خون اپنی مقدار پوری کرنے کے بعد اڑ جاتا ہے. جب وہ اڑتا ہے تو دوبارہ وہاں وہ کیمیکل چھوڑ کر جاتا ہے. پھر اس کیمیکل سے آپ کے جسم پر سوائلین ہو جاتی ہے، سوج جاتا ہے. پھر آپ کو جنرل خارج ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مچھر کاٹ رہا ہے. مچھر آیا تھا، آپ کے جسم پر بیٹھا، اس نے کٹنگ کی، اپنے جبڑوں سے اپنا ڈنگ اندر ڈالا، آپ کو نہیں پتہ چلتا. پتہ چلے تو آپ اسے کاٹ نہیں جاتے. جب کاٹنے کے بعد وہ اڑ جاتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا، جب مچھر، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مچھر جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی موت پاتا ہے. مچھر مر نہیں جاتا جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. مچھر جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں بڑی پھرتی کے ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے. جب وہ کسی جسم سے خون حاصل کر لیتا ہے تو اس کی موت پڑ جاتی ہے. دنیا کا کوئی سسٹم ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کو بنایا ہے. کس نے یہ ساری سمجھ لی؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ نہیں شرماتا اس مچھر کی مثال بیان کرتا. اور آپ کتنا پریشان ہیں آج ڈینگی سے اور ملیریا سے. مچھر ہی تو ہے. کہتے ہیں کہ نمرود جو تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، اس کے بھی ناک میں ایک مچھر گھس گیا جو اس کے دماغ میں چلا گیا، اور پھر اس کو سکون نہیں دیتا. اس کے دماغ پر ضربیں لگانی پڑتی تھی تب اسے کچھ راحت میسر آتی تھی. اس مچھر کی وجہ سے موت کی بات ہے. ہم نے مچھر کو ہلکا سمجھا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا فما فوقہا، یا مچھر کے اوپر کی چیز کی مثال بیان کرے. مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مچھر کا جو پر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جو بیٹھ جاتی کبھی گئی
جسے مچھر کی جو کہا جاتا ہے، وہ بالکل ایک نقطے کے برابر ہے. جیسے آپ کسی پین سے کسی پیج پر نقطہ لگائیں نا، تو جتنا بڑا نقطہ ہے نا اتنا بڑا وہ جانور ہوتا ہے جو مچھر کے پر بیٹھتا ہے. ہم مچھر کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے پر جو جو ہوتی ہے جسے مچھر کی جو کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، میدا دیا ہے، سوچنے چلنے پھرنے کی قوت اور طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں شرمایا، کیونکہ اس مخلوق کو بنایا ہی اللہ نے. اللہ اپنی بنائی مخلوق کی مثال دینے سے کیوں شرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی، یا اس سے بھی اوپر اب جو لوگ ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کا کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ایمان والے کی کوئی بھی مثال سنتے ہیں قرآن کی، مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، گھوڑے کی ہو، گدھے کی ہو، کتے کی ہو، تو کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے. قرآن کی کسی آیت پر اعتراض نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ فَيَعْلَمُونَ، وہ جان لیتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. ایمان والے اس قرآن پر اعتراض نہیں کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس مثال سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ وہ اعتراض کرتے ہیں. تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر اعتراض نہیں کرتے کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ بات کیوں ہوئی. وہ تو اسے صرف مانتے ہیں، ان کا کام اعتراض کرنا نہیں ہوتا، ماننا ہوتا ہے. تو جو اعتراض کرتے ہیں ہوتا کیا ہے، یضل بہ کثیرا، پھر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں جو حقائق اور دلائل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے صحابہ نے سمجھا تھا وہ اس قرآن سے ہدایت پاتے ہیں. اور جو قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے سامنے بیان جب کیا جاتا ہے تو وہ اور مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. قرآن میں مچھر کی مثال، قرآن میں مکھی کی مثال، وہ تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. لیکن فرمایا وما یضل بہ، گمراہ وہ ہوتے ہیں الا الفاسقین، جو گناہ گار، جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو اللہ کے دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے. الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہوئی. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کوئی بات یا سوال ہو تو آپ پوچھیں. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.